بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور تمام شرکاء محفل، آپ سب لوگوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم۔ آج ہم آداب مہمان نوازی میں آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ مہمان کے کھانے پر آنے کے آداب جو ہیں وہ کیا ہیں۔ آج کے میرے جملے بڑے قیمتی ہوں گے اور نفع بخش ہوں گے۔ ایک ایک جملے کے اوپر آپ لوگوں نے فوکس ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کائنات مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، آئیے پھر ہم اپنی بات کا جو ہے آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب لوگ جو ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور یاد رکھیں بھائی صاحب، یاد رکھیں، ایک مسلمان کی نظر میں سامان خوردنوش یعنی کھانا پینا اصل مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو صرف اس لیے کھاتا پیتا ہے تاکہ زندہ رہ سکے اور اپنے رب کی جو عبادت ہے وہ کر سکے۔ میرے دوستو، اور نہ ہی ایک مسلمان کی نظر میں کھانا پینا کوئی دنیاوی غرض ہوتا ہے، اور نہ ہی محض لذت کے لیے وہ کھاتا ہے، اور نہ ہی محض وہ شوق کے لیے کھاتا ہے، بلکہ وہ تو صرف اس لیے کھاتا ہے کہ اس کا وجود برقرار رہ سکے اور وہ اپنے رب کو یاد کر سکے۔ بھائی صاحب، میں چھوٹا سا تھا، اللہ تعالیٰ جوار رحمت عطا فرمائے ہمارے والد محترم کو، ڈاکٹر رانا محمد انور رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک بہت خوبصورت جو بات تھے وہ کیا کرتے تھے، کہتے ہوتے تھے، بیٹے ایک بات میری زندگی میں یاد رکھنا کہ کھانا پینا جو ہے اس کے لیے زندگی نہیں ہے، یعنی زندگی کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ کھانا پینا تو فقط زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ اصل میں زندگی جو ہے وہ رب کائنات کی بندگی میں ہے، اپنے رب کو راضی کرنے میں ہے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے میں ہے۔ کھانا پینا تو محض بس اس لیے ہے کہ بندہ جو ہے اپنے وجود کو برقرار رکھ سکے۔ میرے دوستو، جب بندہ کسی کے گھر بطور مہمان جاتا ہے، باجوہ صاحب، اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں جس کے گھر جا رہا ہوں اس کو عزت دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی تکریم کے لیے جا رہا ہوں، اسے اس کی جو ہے
توقیر جو ہے مطلوب ہو. کیوں کہ جو میزبان ہے اس نے تو اس کو عزت دی ہے, تکریم دی ہے, اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی ہے, کھانے کے اوپر اس نے تو نیکی کی ہے. تو لہٰذا مہمان کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ بھی نیکی کے لیے جائے, میزبان کی تکریم کے لیے جائے, میزبان کی خوشی کے لیے جائے. کیوں؟ میزبان خوش ہو گیا تو خدا خوش ہو جائے گا, کیونکہ مسلمان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا. سبحان اللہ. لیکن باجوہ صاحب ہم معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں, جو کہ میں بڑے افسوس سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مختلف جب دعوتیں ہوتی ہیں, گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے, بالخصوص شادی بیاہ کی دعوتوں میں کیا ہوتا ہے, طالب حسین کھانے کو ضائع کیا جاتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جس میزبان کے ہاں آئے ہوئے ہیں اس کا کھانا جو ہے وہ کم پڑ جائے, وہ چھٹ جائے, تاکہ اس کی بے عزتی ہو. یہ تو چیز یاد رکھیں اسلامی روح کے خلاف ہے. آپ تو میزبان کے ہاں رحمت بن کر گئے ہیں, زحمت تو نہیں بننی. آپ تو اس کی عزت کے لیے گئے ہیں, بے عزتی کے لیے تو نہیں گئے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ایسے کرتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کی دین سے دوری ہے اور تعلیم و تربیت کا فقدان ہے, جس وجہ سے وہ ایسی جو ہیں شرمناک حرکتیں جو ہیں کرتے ہیں. میرے دوستو, ہمارا دین تو یہ درس دیتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ نیکی کرتا ہے تو بھی اس کے ساتھ نیکی کر. میں نے نا آج سے تقریباً 29 سال پہلے کی بات ہے, قرآن پاک کی ایک آیت کے اوپر باجوہ صاحب میں نے غور کیا. طالب حسین یقین کریں جب میں نے غور کیا مجھے بڑا مزہ آیا. 29 سال سے لے کر آج کے دن تک میں نے اس آیت کے اوپر جو ہے عمل بھی کیا, اور وہ آیت جو ہے میری زندگی کا محور و مرکز جو ہے وہ بن گئی. وہ آیت کیا تھی وہ سنیے, سورہ رحمان ہے, آیت نمبر 60. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے. اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی مومنوں کو کہ کوئی نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ نیکی ہی کرنی ہے, یہی اس کا بدل ہے, یہی اس کی جو ہے جزا ہے. یقین جانیں میرے دوست احباب رشتہ دار اس بات کو فلی طور پہ جانتے ہیں کہ جس نے ہمارے اوپر کوئی نیکی کی ہے, ہماری کوشش یہ ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ نیکی کریں, کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جب آپ کی یہ سوچ بن جائے گی کہ ہم نے نیکیاں ہی کرنی ہیں تو آپ نیکی کی جانب راغب ہو جائیں گے, گامزن ہو جائیں گے اور شر سے دور ہوتے جائیں گے. شر والے کاموں سے, شر والی باتوں سے آپ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو آپ میزبان کی جو ہے وہ عزت کے لیے اس کے گھر جائیں گے, بے عزتی کے لیے نہیں جائیں گے.
حاجی صاحب آپ کو شاید یاد ہوگا آج سے 5-6 سال پہلے آپ میرے ساتھ میرے ایک دوست کے گھر ہم لوگ گئے تھے ایئرپورٹ کے پاس، یاد ہے؟ کھانا بھی ہم نے وہاں پہ کھایا، لیکن میں اس کا نام لینا نہیں چاہوں گا، آج کل وہ USA میں ہوتے ہیں اور ویل ایجوکیٹڈ آدمی ہیں، انہوں نے LLM بھی کیا ہوا ہے، آج کل وہ آئلس کا وہاں پہ جو ہے نا کاروبار کر رہے ہیں۔ ان کی شادی پہ بھی میں گیا تو کیا میں نے دیکھا کہ کچھ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ کھانا ضائع کر رہے ہیں، آنکھوں سے میں نے دیکھا، میں نے سمجھایا بھی، میں نے کہا آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ باز نہیں آ رہی۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہتا جی ہمارے یہ عزیز ہیں۔ میں نے کہا عزیز ایسے ہوتے ہیں؟ عزیز تو وہ ہوتا ہے جو عزت کا سانجی ہو، یہ ہے۔ تو ایسے بھی میں نے معاشرے کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں۔ وہ آئے حاجی صاحب تعلیم کا فقدان ہوتا ہے۔ آج آپ لوگوں پہ بات جو ہے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کھانے کو ضائع کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم کے منافی ہے۔ بھائی صاحب آج سے 27 سال پہلے میں حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر میں 3-4 دن اور 3-4 راتیں جو ہیں میں وہاں جا کر رہا۔ وہاں جا کر مجھے مختلف لوگوں سے، اللہ والوں سے ملاقات ہوئی، تو اس وقت میرا سوال یہی تھا کہ مجھے رزق کے ادب کے بارے میں بتائیں۔ رب ہمارا رازق ہے، پہلی آیت بھی اس نے یہ بات کی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں ہی رب ہوں، میں ہی پالنے والا ہوں۔ ساری کی ساری جو تعریفیں ہیں وہ میرے لیے ہیں۔ تو وہاں سے میں نے جو ہے فیض حاصل کیا، اور صاحبزادہ نجیب سلطان صاحب سے میری زندگی میں پہلی ملاقات بھی وہاں پر ہوئی۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دین میں جو ہے رزق کا بڑا ادب ہے، قدر ہے اس کی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا، اور اس نعمت کو کبھی بھی ضائع نہ کرنا۔ لوگ ضائع کر دیتے ہیں، کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں ایسا کہ ایک دن حشر جو ہے برپا ہونا ہے، روز قیامت آنا ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ پھر اس دن یعنی روز قیامت اللہ تعالیٰ تم سے سب نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ ہر نعمت کی آپ سے پوچھ ہونی ہے، تو جو رزق ضائع کیا جاتا ہے اس کی بھی پوچھ ہونی ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر رکھا کرو۔ میرے دوستو، کھانا کھانے کے بعد ہاتھوں کو رومال سے، ٹشو سے یا پانی سے دھونے سے پہلے جو ہے اپنے برتن کو صاف کیا کرو، اور اپنی انگلیوں کو چاٹا کرو۔ کیوں؟ ترمذی شریف کے اندر اور ابو داؤد کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، چاٹنے یا چٹانے سے پہلے اپنی انگلیوں کو صاف نہ کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اپنی
انگلی کو چاٹو اور برتن کو صاف کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ حکم ہے کہ جو کھانا انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا وہ بھی ضائع نہ ہو، جو برتن میں ہو وہ بھی ضائع نہ ہو، حکم تو یہ ہے۔ پھر میرے دوستو، رزق کو آپ نے کبھی بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا۔ اگر کوئی خوراک کا کوئی لقمہ، کوئی حصہ نیچے بھی گر جاتا ہے، اٹھا لو، اس کو اٹھا کے صاف کرو اور صاف کر کے کھا لو، تاکہ رزق کی جو ہے بے قدری نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے کھانے کے کس حصہ میں برکت رکھی ہے۔ تو اندے چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس حصے چ ہوئے جڑا کھانا جڑا تہاڈیاں انگلیاں دے نال لگیا ہوئے، ہو سکتا ہے اس حصے دے وچ ہوئے جڑا تسی مطلب برتن جو ویسے چھوڑ رہے ہو سکتا ہے کہ اس حصے دے وچ ہوئے جڑا تہاڈے کولوں گر جائے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جو ہے واضح طور پر موجود ہے، آپ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ فرمایا، جب تم میں سے کسی ایک کا لقمہ گر جائے، اسے اٹھا لے اور صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے۔ یعنی جو نیچے بھی گرتا ہے، حکم تو یہ بھی ہے کہ آپ اس کو بھی اٹھاؤ۔ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے دوستو فرمان ہے۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں کھانے کو ضائع کرتے ہیں؟ یقین جانو، شادی بیاہ پہ جتنا ایسا کھانا پکا ہوا ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ لوگ کھا سکتے ہیں اگر لوگ جو ہیں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں اور کھانے کو ضائع نہ کریں۔ میرے دوستو، توجہ آپ لوگوں نے رکھنی ہے۔ آج میں نے چند ایک باتیں جو ہے آپ کے سامنے واضح کرنی ہے۔ حافظ صاحب بھی ماشاءاللہ آ چکے ہیں۔ کھانے کو پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے، اس سے آپ نے ہمیشہ جو ہے بچنا ہے، کیونکہ یہ اصول ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سمجھایا ہے، تو اس کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے، تو ہماری زندگیوں میں یاد رکھیں نفع ہی حاصل ہوگا۔ اب صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو ہے مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، مستدرک الحاکم کے اندر بھی موجود ہے، اور ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا مقدام رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں برتا۔ ابن آدم کے لیے کھانے کے چند لقمے کافی ہیں جو اس کو کھڑا رکھ سکیں، یعنی اس کی صلب کو سیدھا رکھ سکیں۔ اگر اس سے زیادہ کھانے کا شوق رکھتا ہے، کرتا ہے، یا کھانا زیادہ ضروری ہو،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات کو بھی سمجھایا، یعنی کہ پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں۔ فرمایا 1/3 کھانے کے لیے اور 1/3 پانی پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھے۔ شرعی اصول یہ ہے، یاد رکھیں کھانے کا۔ لیکن لوگ جب مہمان جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بس کھانا آج ہی ہے، جو کہ شریعت کے میرے دوستو یہ چیزیں جو ہیں خلاف ہیں۔ حکم ہی ایسا نہیں ہے، حکم تو یہ ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، 1 کھانے کے لیے رکھو، 2 پانی پینے کے لیے اور 3 سانس لینے کے لیے رکھو۔ اور میرے دوستو یاد رکھو، کبھی بھی کھانا جو ہے وہ سیر ہو کر نہ کھاؤ، پیٹ بھر کر نہ کھاؤ۔ کیوں؟ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کبھی بھی آپ نے پیٹ بھر کر جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا۔ فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہم بغیر بھوک کے نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو سحر نہیں ہوتے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس میں یاد رکھیں ہمارا نفع ہے۔ کیوں؟ کہ ہم مخلق امراض سے بچ جائیں گے، بد ہضمی سے بچیں گے، ہم لوگ بی پی ہائی ہونے سے بچیں گے، ہارٹ اٹیک سے بچیں گے، شوگر سے بچیں گے، اگر ہم شرعی اصولوں کے مطابق جو ہے وہ کھانے کو ہم لوگ کھائیں گے۔ تو میرے دوستو کبھی بھی سیر نہ ہوا کرو، رج کے کھان کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اسی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، گنجائش جو ہے وہ رکھنی ہے۔ اور ایک اور بڑی بات ہوتی ہے، ایک میزبان جو ہے وہ مہمان کو عزت دیتا ہے، اس کے لیے کھانا تیار کرتا ہے۔ تو کچھ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں وہ کھانے میں عیب جوئی کرتے ہیں۔ میرے دوست، مہمان کا حق یہ ہے، فرض یہ ہے کہ وہ کھانے کو پسند کرے، عیب جوئی نہ کرے۔ کھانا ہو تو کھا لے، نہیں کھانا تو نہ کھائے، لیکن کھانے میں نقص نہ ڈھونڈے۔ کیوں؟ اس سے میزبان کی دل آزاری ہوتی ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، دل ٹوٹ جائے گا تو خدا روٹھ جائے گا، یاد رکھنا۔ کیوں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہیں وہ ہمارے لیے جو ہیں اسوہ کامل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو داؤد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کھانے میں عیب جوئی نہیں کی، چاہتے تو کھا لیتے اور نہ چاہتے تو چھوڑ دیتے۔ بھائی کھانا کھانے کو جی چاہے تو کھا لو، نہیں چاہتا ہے تو چھوڑ دو، لیکن دل آزاری نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو، کیونکہ یہ بات جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ بعض مرتبہ میں دیکھتا ہوں کہ میزبان جو ہے وہ مہمانوں کے سامنے جو ہے وہ کھانا رکھ دیتے ہیں، مہمان جو ہے اس کو کھاتے ہی نہیں، وہ پورا زور دیتے ہیں کہ آپ کھا لیں، آپ کھا لیں، آپ کھا لیں، لیکن وہ نخرے کرتے۔ اور یاد رکھیں یہ چیز جو ہے یہ فخر میں آتی ہے، تکبر میں آتی ہے۔
ریاکاری میں آتی ہے، اور شرعن جو ہے یہ حرام ہے، یاد رکھنا۔ آپ جو ہے مہمان نے کھانا رکھ دیا ہے تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق جس چیز کو جی چاہتا ہے آپ کھائیں۔ کیوں آپ نہیں کھائیں گے تو میزبان کو تکلیف ہوگی، لیکن آپ تو اس کو خوشی دینے کے لیے گئے ہیں، تکلیف دینے کے لیے تو نہیں گئے۔ پھر ایک اور بڑی بات ہے، جب مختلف لوگ جو ہیں کھانے کے ٹیبل پر موجود ہوتے ہیں، اس میں ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ایک دوسرے کی جانب نہیں دیکھنا، تانک جانک نہیں کرنی، توجہ نہیں دینی۔ کیوں؟ اس سے جو ہے نا دوسرا کھانے میں ہو سکتا ہے شرم محسوس کرے، نہ آپ کھا سکے، جس سے جو ہے اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، بس اپنا دھیان سے کھاتے رہیں، دوسروں کی جانب نہیں دیکھنا۔ پھر ایک اور بڑی بات ہے جو کہ میں اکثر جو ہے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی فنکشن گیٹ ٹو گیدر والا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جو کھانا ہوتا ہے ایک بندہ ہی جو ہے اس کو سارے کے سارے کو اپنے برتن میں ڈال دیتا ہے، دوسروں کے لیے وہ نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یاد رکھیں سنت کیا ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں کہ یار وہ کھا لے میری خیر ہے، وہ کھا لے میری خیر ہے، یا بانٹ لیں آپس میں، شیئر کر لیں تھوڑا تھوڑا، اس سے آپ کی جو ہے اعلیٰ ظرفی ثابت ہوگی۔ اگر آپ اسی کھانے کو جو ہے یہ کہ بس میں ہی کھا لوں، پتہ چلے گا کہ آپ جو ہیں کمینے ذہن کے بندے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اسی کا اگر آپ نے یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ کو خبر ہو جائے تو اس کے ساتھ کھانا کھا کے دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا وہ کیسا ہے۔ اگر تو وہ آپ کی کیئر جو ہے کر رہا ہے تو سمجھ لیں وہ اچھا بندہ ہے، اگر وہ یہ ہے کہ وہ خود ہی کھا رہا ہے کہ میں ہی کھا جاؤں تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیسا بندہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ نے سب کے سامنے آپ نے سارا کھانا جو ہے اپنے ہی برتن میں ڈال لیا ہے، اس سے یاد رکھیں دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ ایسا دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے، اور ہمارا جو دین ہے اس کا درس یہ ہے کہ دوسرے کی حق تلفی نہ کی جائے، تو لہٰذا جو ہے وہ کھانے کو بانٹ لیا کریں۔ اور میرے دوستو، جب آپ کھانا جو ہے کھا چکیں، آپ کا یہ بڑا پن ہے، آپ کے یہ اعلیٰ اخلاق میں شامل ہے، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ ایک بندے نے آپ کو عزت دی ہے، کھانے پر دعوت دی ہے، جب آپ کھانا کھا چکے ہیں تو حاجی صاحب اس کے لیے پھر دعا بھی کریں، تاکہ میزبان کو پتہ چلے کہ آپ کا خلوص جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ میزبان کو ہو سکتا ہے آپ کی وہ جو دعا ہے، مہمان کیونکہ رحمت ہوتا ہے نا، رحمت بن کر آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو دعا ہے اس کے کام آ جائے۔ اگر آپ زندگی میں کسی اور کے لیے کچھ نہیں بھی کر سکتے، لیکن دعا تو آپ لوگ جو ہیں کر سکتے ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی، حاجی صاحب دعا جو ہے
موجود ہے کہ جو آپ نے میزبان کے حق میں مانگنی ہے کھانا کھانے کے بعد. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لہم فیما رازقتہم واغفر لہم اللہم اطعم من اطعمانی واسقی من سقانی. بڑے خوبصورت جملے ہیں ایسا جملے بڑے خوبصورت ہیں. اور یہ جو ہے نا آپ کی یوں سمجھ لیں کہ میزبان کے لیے یہ آپ کا خلوص ہے، آپ کی محبت ہے. جملے کیا ہیں؟ ترجمہ سنیے حافظ صاحب. اے اللہ، جو چیز تو نے اس کو عطا کی ہے، یعنی میزبان کو، یعنی جو روزی عطا کی ہے، جو رزق عطا کیا ہے، یعنی جو کچھ بھی مولا تو نے ان کو عطا کیا ہے اس میں برکت ڈال دے. بڑی خیر خواہی والی بات نہیں ہے؟ پھر اور کیا ہے کہ اور ان کی مغفرت فرما، ان کو بخش دے، ان پر رحم فرما دے. بخشش کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، رحم کی دعا کریں. پھر اور کیا ہے کہ اے اللہ، جس نے مجھ کو کھلایا ہے تو بھی اس کو کھلا، اور جس نے مجھ کو سیراب کیا ہے تو بھی اس کو سیراب فرما. تو یہ تو بڑے محبت والے جملے ہیں، خیر والے جملے ہیں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مہمان میزبان کے گھر میں جائے تو وہ خیر والا بن کر جائے. ٹائم ہمارا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. والسلام علیکم.